اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین محترم، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام قرآن اور زندگی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کو قرآن مجید کے تیسرے پارے سے روشناس کرائیں گے اور قرآن مجید کے تیسرے پارے میں جو معارف بیان کیے گئے ہیں اسے آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ناظرین، قرآن مجید کی تلاوت کے لیے بہت سے ثواب ہیں۔ عام دنوں میں بھی اگر تلاوت کی جائے تو اس کے ثواب ہیں، لیکن قرآن مجید کی تلاوت کا جو ثواب ماہ مبارک رمضان میں رکھا گیا ہے اس سے آپ واقف ہیں، اور ہر مسلمان قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، اس کے ثواب سے محروم نہیں ہونا چاہتا ہے۔ لہٰذا کوشش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن مجید کریں، اور ہر انسان کرتا بھی ہے۔ صرف قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے سے ثواب تو مل سکتا ہے، لیکن ضرورت ہے آج کے دور میں کہ ہماری زندگی بھی قرآنی ہو جائے، ہمارا معاشرہ بھی قرآنی ہو جائے، اور لوگ بھی قرآنی زندگی گزارنے کی طرف آمادہ ہو جائیں۔ اسی لیے ہم نے یہ پروگرام قرآن اور زندگی کے عنوان سے اس پروگرام کی تشکیل دی ہے، اور اس پروگرام کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہے ہیں۔ آج ہم سرزمین قم کے اسٹوڈیو میں اپنے مہمان کے ساتھ آمادہ ہیں کہ آپ کے سامنے قرآن مجید کے معارف پیش کیے جائیں۔ ہمارے آج کے مہمان ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا علی عباس خان صاحب قبلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ نے آج اپنا قیمتی وقت ہمیں دے کے فیض یاب ہونے کا شرف بخشا ہے۔ آپ کا اور تمامی ناظرین کی طرف سے بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ قبلہ، چونکہ قرآن مجید کے اسرار و رموز کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنا ہے، چونکہ تمام مسلمان خصوصاً شیعان حیدر کرار جو ہے وہ جہاں بھی ہیں سب تلاوت قرآن مجید کر رہے ہیں، لیکن قرآن مجید کے معارف کیا ہیں یہ ہر انسان اس تک نہیں پہنچ پاتا ہے۔ نہ کوئی ایسا سسٹم ہے ہمارے پاس کہ جس کے ذریعے سے ہم ان تک ان معارف کو پہنچا سکیں۔ لہٰذا یہ پروگرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، رکھا گیا قرآن اور زندگی۔ اس میں ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ہر پارے کے معارف کو جو ہے وہ بیان کریں۔ لہٰذا آج کی ہماری گفتگو جو ہے وہ قرآن مجید کے تیسرے پارے کی ہے۔ آپ ناظرین کو بتائیں کہ قرآن مجید کے تیسرے پارے میں کون کون سے معارف بیان کیے گئے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الاطیبین الاطہرین۔ سب سے پہلے میں ناظرین کی خدمت میں اس ماہ مبارک کی عظمت اور فضیلت کے حوالے سے ایک جملہ کہنا چاہوں گا کہ پروردگار نے اس مہینے کو سال کے تمام ایام میں سے انتخاب کیا ہے۔ گرچہ انسان کی زندگی کا روٹین تقریباً شاید وہی ہو جو گزشتہ ایام میں رہا، لیکن ہم کوشش کریں کہ جیسے جیسے ماہ مبارک کے دن گزر رہے ہیں، اور آج مثال کے طور پر 2-3 دن ماہ مبارک کے گزر گئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یا وہیں پہ رکے رہیں یا کہیں پیچھے چلے جائیں، کیونکہ شروعات میں جب ماہ مبارک آتا ہے تو ایک استقبال ہوتا ہے، انسان غور کرتا ہے کہ ہاں ایک مہینہ آیا ہے، ماہ مبارک آیا ہے۔ عادت نہ بن جائے، بلکہ روز اس کے اوپر غور کریں کہ ماہ مبارک کا ہر دن، ہر لمحہ اس سے فیض یاب ہو سکے۔ قرآن مجید کے تیسرے پارے میں سورہ مبارک بقرہ کا آخری حصہ اور سورہ مبارک آل عمران کا پہلا حصہ یہ بیان کیا گیا ہے، یعنی وہ سورہ جو پہلے پارے سے ہمارے ساتھ تھا، پہلا پارہ، دوسرا پارہ، اور قرآن کا سب سے طولانی ترین سورہ ہے۔ اس سورہ کے کچھ آیات، تقریباً 125 آیات کے قریب اس پارے میں جو اختتام ہو جاتا ہے وہاں پر سورہ مبارک بقرہ کا، اور اس کے بعد سورہ مبارک آل عمران شروع ہوتا ہے جس کی تقریباً 93 آیات اسی پارے میں ہمارے سامنے ہیں، اور اس میں پروردگار مختلف معارف اور احکام کو ہمارے لیے بیان کر رہا ہے۔
دیکھنا یہ ہے کہ پروردگار اس بارے میں ہم سے کیا چاہتا ہے۔ شروعات کا جو حصہ ہے وہ زیادہ تر انسان کی فردی اور سماجی زندگی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ سورہ آل عمران کا جو حصہ ہے وہ ہمارے معاشرے میں جو کلچرل پرابلم ہوتی ہیں اور کس طرح سے ہم اپنے سماج کو بنا سکتے ہیں اور کون سی اس کے اندر مشکلات آتی ہیں، اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اہم یہ دو حصے ہیں اس تیسرے پارے میں کہ جس کے معارف کو ہمیں دیکھنا ہے کہ اس کے ذیل میں پروردگار نے کن باتوں کو بیان کیا ہے۔ سورہ مبارک بقرہ کا آخری حصہ اور آل عمران کا شروع کا حصہ۔ تو قبلہ یہ جو دو حصے آپ نے بتائے کہ قرآن مجید کے اس پارے کے اندر جو ہے وہ دو حصے ہیں، تو پہلے حصے میں پروردگار عالم نے بشریت کو کون سے پیغامات دیے ہیں اور کن رموز و اسرار کی طرف انہیں متوجہ کرنا چاہا ہے؟ دیکھیے، جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو دو طرح سے اس کے معارف کو آگے سمجھ سکتے ہیں۔ کچھ پیغام ہوتے ہیں قرآن کے اندر جو 2 3 4 5 آیات تک ان کا تسلسل باقی رہتا ہے، لیکن پروردگار کبھی کبھی اس کے بیچ میں بھی ایک مین بات کو آگے اشارہ کرتا ہے، کیونکہ قرآن مجید گرچہ اس کا اپنا ایک موضوع ہے، گرچہ ابھی ہمارا موضوع سخن یہ نہیں ہے کہ قرآن کا موضوع کیا ہے، لیکن اس کا موضوع ایک اتنا جامع موضوع ہے کہ جس میں انسان اور بشریت اور کائنات کا ہر موضوع اس میں سمٹ کے آ جاتا ہے۔ لہٰذا اس کو کیسے بیان کرنا یہ خالق کائنات کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ تو ابھی جو میں پوائنٹس آپ کے سامنے بیان کرنا جا رہا ہوں وہ اہم چیزیں ہیں جو اس سورہ مبارک بقرہ کے آخری حصے میں بیان کی گئی ہیں۔ عین ممکن ہے کہ کچھ مین باتیں بھی ہوں جو اس کے ذیل میں پروردگار نے آ کے بیان کی ہیں، کہ انشاءاللہ جتنا وقت ہو وہ ناظرین کی خدمت میں بیان کر دیں گے۔ سب سے پہلا مسئلہ جو یہاں بیان کیا گیا ہے وہ ہے انفاق کا۔ چند آیات ہیں، باقاعدہ ترتیب کے ساتھ پروردگار نے انفاق کے احکام، کس طرح سے انفاق کرنا چاہیے، کن لوگوں تک انفاق کرنا چاہیے، کون سی چیزیں مانع ہوتی ہیں، رکاوٹ بنتی ہیں انفاق کرنے میں، اس کو آگے بیان کیا ہے۔ پھر آیات کا ایک چند آیات جو ہیں وہ اشارہ کرتی ہیں مسئلے ربا کی طرف، سود کی طرف، جو ایک بہت بڑی بیماری، ایک سماجی بیماری ہے جو معاشرے کی کمر کو توڑ کے رکھ دیتی ہے۔ گرچہ ظاہر میں انسان یہ سوچتا ہے کہ بہت اچھی بات ہے، بھئی ہم گھر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے کسی کو پیسہ دے دیا ہے، ہمیں اس کا فائدہ مل رہا ہے، تو اس میں مشکل کیا ہے؟ کہ قرآن نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ دیکھو اس میں کیا مشکلات ہیں، یہ اگر تم اس کام کو کرو گے، ظاہر میں تمہیں دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے، مناسب لگ رہا ہے، سماج کے لیے بہت بڑی اس میں پرابلم ہے۔ تیسرا حصہ اس کے بعد جاتا ہے کہ جو معیشت میں انسان کے لیے پریشانیاں آتی ہیں، تو اگر آپ دیکھیں تو ایک دائرانہ نظر اگر آپ ڈالیں تو تینوں چیزیں ایک دوسرے سے لنک ہیں۔ انفاق پہلے فردی مسئلہ ہے، پھر سماجی مسئلہ ہے۔ ربا پہلے سماجی مسئلہ ہے، پھر فردی مسئلہ ہے، پھر معیشت میں دونوں کو آگے لے لیا گیا ہے۔ تو یہ 3 محور ہیں جو شروع کے حصے میں بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد ہم سورہ مبارک آل عمران میں آئیں گے تو سورہ مبارک آل عمران کا یہ حصہ جو تیسرے پارے میں موجود ہے، اس میں پروردگار نے یہ بتایا ہے کہ تم مسلمان ہو، تمہارے مد مقابل کچھ دوسرے لوگ ہیں اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو خود تمہارے درمیان ہیں، کہنے کو مسلمان ہیں لیکن مسلمان نہیں ہیں۔ تو یہ دونوں فرقے، چاہے وہ لوگ کہ جو دشمنان داخلی ہیں، اندر جو بہت بڑی پرابلم ہوتی ہے، اور چاہے وہ لوگ جو باہری دشمن، جہاں جسے نفاق کہہ لیا جائے، اور چاہے باہر والے لوگ، کس طرح سے تمہارے سماج کو بگاڑ سکتے ہیں، وہ کیا مشکلات ہیں جو تمہارے لیے کھڑی کر سکتے ہیں، اور تمہیں اس سے کیسے بچنا ہے، کیسے نپٹنا ہے، اس کو آگے پروردگار نے اس میں بیان کیا ہے۔ بہتر ہے بہت۔ قبلہ جیسا کہ آپ نے تمام بحث کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، تو تیسرے حصے میں، تینوں حصوں میں سے جو پہلا حصہ ہے انفاق کا، انفاق آج ہمارے جامعے کے لیے بہت ضروری ہے، ہمارے معاشرے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم انفاق کی صحیح تعریف ان تک پہنچا سکیں۔ لوگوں کو پتہ نہیں انفاق کا اصل ہدف اور مقصد کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اور اس سے ایک معاشرے کے اندر کتنی اچھائیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ تو بہتر ہے کہ تھوڑی سی توضیح اور اس کی تعریف ہمارے ناظرین کے لیے آپ انفاق کی پیش کریں۔ دیکھیے، لفظ انفاق میرے خیال سے شاید ناظرین نے سنا تو ضرور ہوگا، اور
اشارہ ہی کریں گے. انفاق یہ ہے کہ انسان اپنی کسی چیز میں سے جو اس کی ضرورت ہے آئے خدا کی راہ میں کسی مومن کے حوالے کر دے, اس کو اس کا مالک بنا دے. جیسے پروردگار نے اس کو مال و دولت دیا ہے, پروردگار نے اس کو دوسری چیزیں عطا کی ہیں. اب یہ آتا ہے اس میں سے ایک حصہ پروردگار کی خوشنودی کو نظر میں رکھتے ہوئے کسی دوسرے اپنے مومن بھائی کے حوالے کر دیتا ہے کہ وہ اس سے آ کے کیا کرے, استعمال کرے. کچھ باتیں یہاں پر اہم ہیں, وہ یہ انفاق اسی مال و دولت میں سے کیا جا سکتا ہے کہ جس کے ہم مالک ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ چیز جو ہماری ملکیت میں نہیں ہے, جس کا اختیار ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, ہم آئیں اسے آ کے جو ہے کسی دوسرے کے حوالے کر دیں اور آ کے یہ سوچیں کہ ہم نے انفاق کر دیا. نہیں, یہ انفاق نہیں ہے. دوسرا پوائنٹ, عین ممکن ہے ہم دیں لیکن دیتے وقت ہماری نیت کچھ اور بن جائے. ہم اسے اس لیے دے رہے ہیں کہ کل یہ پلٹ کے ہمیں دے گا, ہم اس لیے دے رہے ہیں کہ کل یہ ہمارا احترام کرے گا, ہم اسے اس لیے دے رہے ہیں کہ مثال کے طور پر یہ جو میرے بارے میں کچھ غلط سوچ رکھتا ہے وہ کیا ہو جائے, صحیح ہو جائے. اگر ہم نے اس کو آگے اوپر رکھا اور یہ نہیں سوچا کہ اللہ کی مرضی کے لیے کام کر رہے ہیں تو یہ انفاق نہیں کہلائے گا. ٹھیک ہے آپ دے رہے ہیں, اچھی بات ہے, آپ کسی کو خوش کرنے کے لیے دے رہے ہیں, انفاق نہیں ہے. باقی آپ اس کے اوپر کوئی بھی نام رکھ سکتے ہیں. انفاق یعنی صرف اللہ کے لیے جو کام, صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے. مقصد جو ہے وہ خوشنودی پروردگار. تیسرا نقطہ انفاق کے اندر جو اہم ہوتا ہے وہ یہ کہ جب آپ نے سامنے والے کے حوالے وہ چیز کر دی تو اب آپ کی نظر اس پہ سے ہٹ جانا چاہیے, یعنی اب یہ آپ کے اختیار سے باہر ہے. اور اشارہ ہے اسی سورہ مبارک بقرہ کی, یہی جو تیسرے پارے کی شروع کی آیات ہیں, کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان انفاق کرنے کے بعد اسے ضائع کر دیتا ہے. دیکھیے ایک مسئلہ ہوتا ہے عمل کا کرنا, ایک ہوتا ہے عمل کو کرنے کے بعد اسے بچا کے لے جانا. وہ کون سی صورت ہے مثلا جیسے کہ انفاق کرنے کے بعد ضائع ہو جائے ایسے؟ اشارہ ہے سورہ میں اگر ناظرین اجازت دیں تو میں وہ آیت بھی تلاوت کر دوں تاکہ بالکل معاملہ جو ہے وہ کلیئر ہو جائے کہ پروردگار نے کہا ہے کہ کس طرح سے ہم اپنے صدقات کو اور اپنے انفاق کو آ کے ضائع کر دیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ تقریباً 2 یا 3 آیتیں ہیں یہاں سے جو شروع ہوتی ہیں سورہ مبارک ہے, یعنی 265 کے بعد سے 65, 66, 67, 68 یہ 3-4 آیات ہیں جو اس کے بارے میں, انفاق کے بارے میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم. اے وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے ہو, اپنے صدقے کو, اپنے انفاق کو باطل نہ کرو, ضائع نہ کرو. پروردگار یہ کیسے ضائع ہوگا؟ بالمن والاذی, منت کے ذریعے سے. ایسا نہ ہو کہ تم نے آج اسے صدقہ دیا, آج تم نے اس کے انفاق کیا, آج تم نے اس کی مدد کی, کل وہ کہیں تمہیں ملا اور تمہاری توقع یہ تھی کہ وہ تمہارے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرے, نہیں کیا اس نے. آپ نے پلٹ کر اس سے کیا کہا؟ قبلہ بھول گئے کل ہم نے آپ کے ساتھ کیا کیا تھا. تو پروردگار ڈائریکٹ آیت نمبر 264 ہے یہ, اس آیت میں پروردگار اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے. اگر مناسب سمجھے تو انفاق کے حوالے سے جو گفتگو ہے وہ 2-4 آیتیں میں بیان کر دوں. تو یہ پہلا مسئلہ ہے کہ جس میں پروردگار اشارہ کر رہا ہے کہ دیکھو جب بھی انفاق کرنا اس بات کا خیال رکھنا کہ تم یہ نہ سوچو بس کام ہو گیا, نہیں, لینے کے بعد بھی مشکلات. ہاں, یہ ہر عبادت اصل ہدف وہی ہے, اصل ہدف وہی کہ بچا کے لے جائیں. اور بچا کے لے جانے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ اسی ماہ مبارک تک بچا کے لے جائیں, نہیں, آخری لمحے تک جب تک نفس اور جسم کا رابطہ باقی ہے تب تک ان اعمال کو بچا کے لے جانا ہے. کام کا انجام دینا آسان ہوتا ہے, بچانا بہت مشکل ہوتا ہے. جتنا ہم نے کہ 2 رکعت نماز خدا کے لیے پڑھی ہے, اس 2 رکعت کو بچا کے لے جائیں, کل یہ قیامت کے دن پل صراط پہ ہمارے کام آئے گی. لیکن عین ممکن ہے 1000 رکعت ماہ مبارک رمضان میں کوئی پڑھے لیکن ماہ مبارک ختم ہوتے ہی آگے جو ہے وہ کسی سے کہے ارے قبلہ آپ کو پتہ ہے 1000 رکعت میں نے آپ کی ماہ مبارک میں پڑھی ہے. تو اس طرح سے وہ عمل ضائع ہو جاتا ہے, باطل ہو جاتا ہے. پھر پروردگار اشارہ کر رہا ہے کہ جو لوگ انفاق کرتے ہیں ان کا فائدہ کیا ہوتا ہے, کیا فائدہ بھی انفاق کرنے کا. جو آیات میں آیت نمبر 261
اس میں پروردگار انفاق کے فائدے کو بیان کر رہا ہے کہ کیا فائدہ ہے۔ دیکھیے عین ممکن ہے کہ ہم جسمانی اعتبار سے ترقی پائیں، صحت اچھی ہوتی چلی جائے، کثرت کریں، جو بھی ہو، اس کو کہتے ہیں جسمانی ترقی، لیکن وہ ضروری ہے ہمارے لیے، اس کا انکار نہیں ہے کہ جسمانی سلامتی ہمارے لیے ضروری ہے، اور شاید روزے کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہی جسمانی ترقی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ روحانی ترقی بھی ضروری ہے، بلکہ وہ اولویت رکھتی ہے۔ یعنی اگر روحانی ترقی مل گئی اور اس کے سائے میں جسمانی ترقی ملی تب کمال ہے۔ انفاق اور صدقہ انسان کی روح کو کمال تک پہنچاتا ہے۔ پروردگار آیت نمبر 261 میں فرما رہا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اپنے مال کو، اپنی دولت کو اللہ کے راستے میں، جو قید بیان کی انفاق میں، اللہ کے راستے میں آ کے انفاق کرتے ہیں، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، اس دانے کی طرح ہے کہ اس کو بونے کے بعد اس میں کم سے کم 7 برابر جو ہے وہ پروردگار اس کے اندر برکت دیتا ہے۔ فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، ہر دانے کی اس بالی کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں۔ تو آپ اس 100 کو 7 سے گڑا کریں، کتنا ہو گیا؟ 700۔ ایک دانہ کتنا بنا؟ 700 بنا۔ واللہ یضاعف، پروردگار کا اضافہ ہو سکتا یہ تو کم سے کم ہے، اتنا تو ہوگا ہی۔ واللہ یضاعف، پروردگار اس کو بڑھا سکتا ہے، لمن یشاء، یعنی کرنے والا جتنے کمال کے اوپر ہوگا اس کا عمل بھی اتنے ہی کمال پہ ہوگا، نیت جتنی خالص ہو جائے، خود روح جتنی خالص ہوگی۔ لضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، ایک ضربت ہے لیکن افضل من عبادت الثقلین ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ضربت جس ہاتھ سے چل رہی ہے وہ ید اللہ ہے۔ جب انسان کا ہاتھ ید اللہ ہوتا ہے تو ضربت افضل من عبادت الثقلین بن جاتی ہے۔ واللہ واسع علیم، پروردگار وسعت دینے والا ہے، پروردگار علم رکھتا ہے۔ تو ایک اہم پوائنٹ یہ ہے کہ ہم غور کریں کہ ہماری روحانی ترقی ہے اس کے اندر۔ اور ایک بات میں یہاں پہ بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں، دیکھیں ہماری نگاہ مال و دولت کے بارے میں کیا ہونا چاہیے، کیونکہ تفصیل سے اس میں وارد ہوں گے تو مقصد سے ہٹ جائیں گے۔ ہماری نگاہ، ہماری نظر مال و دولت کے بارے میں اگر یہ ہے کہ یہ میرا مال ہے، بہت مشکلات ہیں ہمارے ساتھ۔ یہ میرا جو آتا ہے نا، یہ انسان کو ہاتھ کھولنے سے روک دیتا ہے۔ یہاں خوشی بھی رک جاتی ہے اور غم مثلا ہر جگہ پہ مسئلہ، بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہم آئے اپنے مطمع نظر کو بدلیں، آئے اپنے اینگل کو بدلیں۔ میرا مال معنی نہیں رکھتا ہے، یہ مال و دولت ہمارے ہاتھ میں امانت الہی ہے۔ دیکھیے کتنا فرق آ جائے گا۔ ایک مرتبہ ہم آ کے کہیں کہ قبلہ یہ چیز میرے ہاتھ میں امانت الہی ہے، تو بھائی جس نے امانت دی ہے وہ جہاں کہہ رہا ہے تم لوٹا دو، ہے نا۔ لیکن اگر ہم یہ کہیں نہیں یہ میرا ہے، تب دینے میں ہمارے لیے بڑی تکلیف بھی ہوگی، پرابلم بھی ہوگی۔ لہٰذا کوشش یہ کریں کہ مال و دولت کے حوالے سے ہمیشہ ہمارا مطمع نظر اور ہمیشہ ہماری سوچ یہ ہونا چاہیے کہ ہم امین ہیں، امانت دار ہیں، اچھے امانت دار بنیں۔ اچھا امانت دار وہی ہوتا ہے کہ جس کا امین ہے وہ جس راستے میں کہے اس راستے میں آ کے خرچ کر دے۔ اور یہاں تو کتنی اچھائی ہے کہ پروردگار کم سے کم 700 گنا تمہیں دے بھی رہا ہے، دے بھی رہا ہے۔ اگر اللہ کے اوپر بھروسہ ہے تو اتنا زیادہ انفاق کریں کہ اس کے بدلے میں اس سے زیادہ ہمیں حاصل ہو جائے انشاءاللہ۔ قبلہ فی الحال ہمارا وقت ہوا ایک بریک کا، انشاءاللہ بریک کے بعد پھر آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں اسی گفتگو کے ساتھ۔ ناظرین ابھی ایک بریک کا وقت ہے، انشاءاللہ اس بریک کے بعد پھر آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں اسی گفتگو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے گا ہمارا پروگرام قرآن اور زندگی۔